أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل سے متعلق بات چل رہی تھی کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لائیں گے، اور جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے یعنی تورات، ہم صرف اس کو مانیں گے اور باقی کتابوں کو نہیں مانیں گے. تو اس دعوے کو بھی رد کر دیا گیا تھا گزشتہ آیات میں کہ نہ تم دیگر انبیاء پر ایمان رکھتے ہو، نہ دیگر کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور نہ تم تورات اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو. اس کے دلائل عرض کر دیے تھے. اب جب سارے دلائل سامنے آ گئے اور یہ کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں، اور پھر بھی ان کا یہ خیال تھا جو یہود تھے کہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے جو یہودی ہوں گے، اصل تو ہم ہیں. قالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا. اور کبھی یہ کہتے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ جو ہم میں سے تھوڑے بہت گناہگار ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے بعد میں، لیکن اصل جو تھوڑے بہت نیک ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہیں. تو اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے. تو اس پر ظاہر ہے جب ایک آدمی یہ امید رکھتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور میں جنت میں جاؤں گا تو اسے مرنے کا شوق ہوتا ہے. جیسے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سناتے ہیں بعض اوقات تو وہ دشمنوں کے چھتے میں گھس جاتے اور کہتے بس اب جنت میں جانا ہے، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے، گھس جاتے. تو جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے اور یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، بھی میں اور آپ بھی جو ڈرتے ہیں موت سے وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یار کیا ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے. ورنہ اگر ہمیں 100% یہ شعور ہو جائے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ہم ابھی شوق سے مریں گے اور طلب کریں گے کہ ہمیں جلدی موت آ جائے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. قل یہ امر کا صیغہ ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیں. اصل تو جو حضور کے زمانے میں یہود تھے یہ ان لوگوں سے خطاب تھا کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ آخرت ہمارے لیے ہے،
عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خالصتاً خالص مخصوص صرف من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے کہ ان کانت کہ اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرہ آخرت کا گھر عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خالصتاً صرف خالص من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، یعنی تمہارے لیے مخصوص ہے، تمہارے لیے خالص ہے اور صرف تمہیں کو ملنا ہے اور تمہارے علاوہ جنت کسی کو نہیں ملے گی جیسے تمہارا دعویٰ ہے۔ فتمنوا الموت، بڑی عجیب بات کہی کہ تم اگر ایسے ہی بات تم کہتے ہو اور تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد جنت ہی میں جانا ہے تو پھر تم تمنا کرو کہ تمہیں موت آ جائے، پتہ چل جائے گا کہ تمہیں واقعی یہ یقین ہے کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ نہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، مرنے سے بہت ڈرتے ہیں، یہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ اچھا یہ فتمنوا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، تمنا اب تفاعل سے، کہ تم موت کی تمنا کرو ان کنتم اگر ہو تم صادقین، صادقین یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صادقن اس کی جمع ہے صادقین اور نسبی حالت ہے، کانا فعل ناقص کی خبر ہے، کنتم اس میں ضمیر ہے جو کانا یکون فعل ہے، کنتم اس میں ضمیر ہے، اس کا اسم ہے اور صادقین اس کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے۔ صادقون اس کی رفعی حالت ہے واو کے ساتھ، اور صادقین یہ اس کی نسبی اور جری حالت ہوتی ہے جیسے مسلمین کی طرح۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، تو یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ لن یہ حرف ناصب کہلاتا ہے اور تاکید کے ساتھ نفی کے لیے آتا ہے کہ یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ یتمنون یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع مضارع کا غائب کا، تو یتمنون وہ نون یا حذف ہو گیا ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں جو پہلے آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، جو تثنیہ کے صیغے میں اور جمع کے صیغے میں 7 صیغوں میں تقریباً ہوتا ہے۔ تو یتمنون وہ نون حذف ہو گیا لن کی وجہ سے، یعنی حرف ناصب کی وجہ سے، تو نون اعرابی کو حذف کر دیا گیا۔ تو لن یتمنوہ ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، کبھی بھی ہمیشہ کبھی ایسا نہیں کریں گے یہ تمنا کریں، آپ ان سے جتنا بھی کہیں یہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، یہ مرنا نہیں چاہیں گے۔ ایسے کہتے تو ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن یہ اس کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، یہ با سببیہ کہلاتا ہے، سبب بیان کرنے کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو گزشتہ بات کی علت بتاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کریں گے ایسا، اس کی وجہ کیا ہے۔ بما قدمت ایدیہم، ما اس میں موصول ہے، بوجہ ان اعمال کے، ما
وہ اعمال، وہ کام، وہ کرتوت. قدمت، قدم یقدم تقدیم. قدمت ماضی کا صیغہ ہے مؤنث کا. قدمت ایدیہم، کہ جو بھیجے ہیں. ایدیہم یہ ید کی جمع ہے. ایدی ید ہاتھ کو کہتے ہیں. جو ان کے ہاتھوں نے بھیجے ہیں. ایدیہم مضاف مضاف الیہ، ان کے ہاتھ، ہم ضمیر کی طرف مضاف ہے ایدی. تو جو ان کے ہاتھوں نے بھیجے ہیں جو اعمال، جو کام، یعنی انہوں نے جو کام کیے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے کام کیے ہیں، جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، تو ان اعمال کو یہ بھی تو جانتے ہیں. آدمی جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے پہلے کام کیے ہیں ان کاموں کی وجہ سے یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے کہ ہم مر جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو ایک مباہلے کا سا انداز اختیار کیا کہ اگر تم واقعی ایسے سچے ہو اپنے قول میں اور سمجھتے ہو کہ ہمیں ہی جنت ملے گی اور ہمیں ہی کامیابی ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی، تو تم تمنا کرو موت کی. اچھا، یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پیغمبر کو جھوٹا سمجھ رہا ہے تو کہنا ہی تو ہے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے، ہم تمنا کر دیں. کون سے کہنے سے موت آ جائے گی؟ زبان سے ہی تو کہنا تھا نا. لیکن ان کو بھی تھا اندر کہ نہیں، یہ پیغمبر یہ سچے ہیں. اور اپنے کرتوت کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ بات کہیں اور فوراً ہی کو موت نہ آ جائے. ہم نے کہی نہیں اور موت آئی نہیں. تو ایک رعب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے چھا گیا تھا. تو یہ کبھی بھی اس کی تمنا زبان سے بھی نہیں کہیں گے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جب گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوتا تھا پھر موت سے بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اور بے دین تو خاص طور پر جب ایمان بھی نہیں ہے تو پھر تو ایک بہت زیادہ بزدلی ان کے دلوں پر چھا جاتی ہے. ایمان کے اندر ایک غیرت ہے اور ایمان کے اندر ایک قوت ہے، بہادری ہے. جب آدمی کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور آخرت کا یقین ہوتا ہے تو آدمی بہادر ہوتا ہے. اور بہادر وہ آدمی ہوتا ہے جو موت سے ڈرتا نہیں ہے. ہمیشہ جو موت سے نہیں ڈرتا وہ بہادری کر سکتا ہے. جو موت سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، وہ کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. اور جس کو موت کے بعد کا یقین ہی نہیں ہو وہ تو بھی بالکل ہی زیادہ، کیونکہ اس کے سامنے تو یہی زندگی ہے، بے مرا تو سارا معاملہ ختم. تو وہ تو بے انتہا قسم کا بزدل ہوتا ہے کیونکہ اسے آخرت کا یقین ہی نہیں ہوتا. بہادر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو آخرت کا یقین ہو کہ مجھے آخرت کا یقین ہے، میں مروں گا تو اللہ مجھے جنت دے گا. اس لیے ہمیشہ جو صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھ لیں اور مسلمانوں کی دیکھ لیں تو ہمیشہ آپ کو وہ جنگوں میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے ملیں گے اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے ملیں گے. اگر یعنی جو صحابیات کا خنسہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ 4 بیٹے شہید ہو جاتے. ایک تو جہاد میں بھیجنے سے پہلے ان کو ترغیب دیتی ہے کہ بیٹا یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا. اور پھر جب خبر آتی ہے کہ فلاں بیٹا شہید ہو گیا، الحمدللہ. دوسرا شہید ہو گیا، اللہ تیرا شکر. تیسرا شہید ہو گیا، چوتھا شہید ہو گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ قیامت کے دن میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی. تو یہ ایک بہادری کی بات ہے. ورنہ ہمارے زمانے کی عورتیں تو پتہ نہیں، ایک بیٹا بھی اگر شہید ہو جائے تو زندگی پر شاید اس کو نہ بھولے. لیکن یہ ایک بہادری اور آخرت کی یقین کی بات ہے. تو فرمایا لن یتمنوا ابدا، یہ ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. مضارع پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے معنی دیتا ہے. اور جب لن داخل ہو جاتا ہے تو یہ صرف فیوچر کے لیے آتا ہے. بما بوجہ ان اعمال کے، ما اس میں موصول ہے. قدمت جو بھیجے ہیں ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بالظالمین،
یہ ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ وجد یجد پانا، لام اور شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد جو ہوتا ہے تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ضرور بالضرور ایسا ہوگا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور بالضرور پائیں گے، وجد یجد پانا، تجد یہ مضارع کا صیغہ مخاطب کا، اور آپ ضرور بالضرور پائیں گے ہم ان لوگوں کو، احرص الناس، احرص حریص، حرص سے ہے، احرص اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل یہ احرص افعل کے وزن پر آتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، کسی چیز کو دوسروں سے تقابل کرنا ہو تو دوسروں کے مقابلے میں یہ چیز ایسی ہے تو یہ افعل کا وزن استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، اس میں تفضیل کہتے ہیں، فضیلت دینے کے لیے۔ تو احرص الناس یہ دوسرے انسانوں سے زیادہ حریص ہیں، اعلیٰ حیات، زندگی پر، یعنی دوسرے انسانوں کے مقابلے میں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یہ جیسے ہر آدمی زندگی سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی زندگی کو چاہتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ حریص ہیں، یہ تو مرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ایسی زبان سے کہتے رہتے ہیں جنت جنت اور آخرت ہماری ہے، لیکن ان سے پوچھو تو مرنا چاہتے نہیں ہیں، تو آپ پائیں گے ان کو احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، اعلیٰ حیات، زندگی پر، زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ حریص آپ کو ملیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور الذین اشرکوا یعنی اس کا واو کے ذریعے سے، واو حرف عطف ہے، تو الناس ہے اس کے ساتھ اس کا عطف ہے، یعنی وہ لوگوں سے زیادہ حریص، اور وہ ان لوگوں سے جو مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ حریص، اور لوگوں سے زیادہ حریص ہیں ہی، لیکن مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ اچھا، اس میں کیا نکتہ ہے کہ مشرک جو ہیں وہ تو آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے، باقی تو ادیان میں چلو آخرت کا تصور ہے کچھ نہ کچھ، تو مشرکوں کے اندر تو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ جن کے اندر آخرت کا یقین نہیں ہے تو وہ تو یقیناً دنیا کی زندگی پر زیادہ حریص ہوں گے، ان کے یہاں تو زندگی کا بہت زیادہ اس پہ حرص ہو گیا، کچھ چاہتے ہی زندہ رہے، مرنا چاہتے ہی نہیں کوئی۔ تو فرمایا کہ اور لوگوں سے زیادہ تو یہ حریص ہیں ہی یہود زندہ رہنے کے لیے، لیکن یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں زندگی کے لیے، اور موت نہیں چاہتے، مرنا نہیں چاہتے۔ تو وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور آپ پائیں گے ان کو، احرص الناس، لوگوں سے زیادہ حریص، اعلیٰ حیات، دنیا پر، یعنی دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، حیات کے معنی زندگی کے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اشرکا، اشرکا، اشرکو۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ود یود امید رکھنا، ٹھیک ہے، یود احدہم ان میں سے ہر ایک یہ امید رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے، یہ چاہت رکھتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کہ وہ اس کو عمر ملے الف سنہ، 1000 سال۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، یود احدہم ان میں سے ایک، یعنی ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کہ اگر ہوتی اس کی عمر 1000 سال۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، وما هو بمزحزحه، اور نہیں ہے ما یہاں مشابہ بلیس ہے، ما ولا المشبہتان بلیس، لیس کا معنی دیتا ہے کہ ما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر۔ زحزح یزحزح
یہ مزحزح یہ اسم فاعل ہے، جس کے معنی ہیں دور کرنا اور محفوظ رکھنا، یہ معنی بھی آتے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہاں بھی زحزح مجرور اسم ہوا ہے۔ اور نہیں ہے ما ہوا بمزحزحہ من العذاب، دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ زیادہ عمر پائے، یعنی ان یعمر یہ جملہ ہے، یہ گویا کہ مزحزح جو اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ ان یعمر جو ہے اس کا فاعل ہے، یعنی عمر کا لمبا ہونا، زیادہ عرصہ جینا۔ ان مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ تو عمر کا زیادہ لمبا ہونا یہ دور نہیں کر سکتا، یہ دور کرنے والا نہیں ہے عذاب کو، کہ آپ اگر دنیا میں زیادہ لمبا عرصہ رہے تو آپ کو عذاب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اب 1000 سال رہے تو آپ کو عذاب نہیں ہوگا دنیا میں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ان کی یہ تمنا کرنا کہ ہم، ان کی جو چاہتے ہیں، چاہت تو ان کی یہ کہ 1000 سال دنیا میں رہیں، لیکن اگر یہ 1000 سال رہ بھی لیں تو یہ 1000 سال رہنا، دنیا میں لمبا عرصہ رہنا، یہ دنیا میں یہ ہے کہ آخرت میں ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تو لمبی زندگی کی چاہت تو ہے ان کی، لیکن لمبی زندگی کی چاہت سے آخرت کے عذاب سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو اعمال سے اور ایمان کے ذریعے سے آدمی بچے گا۔ تو اگر آدمی آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اسے ایمان اختیار کرنا چاہیے اور اسے اچھے اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ ایمان اور اعمال کی وجہ سے وہ آخرت کے عذاب سے بچے گا، دنیا میں لمبی زندگی کی وجہ سے آدمی عذاب سے نہیں بچے گا۔ ایک آدمی دنیا میں اگر بالفرض 25-30 سال رہا، تھوڑا سا عرصہ رہا، اس کو ملا اور اس نے اعمال کر کے ایمان کے ساتھ گزارا تو وہ کامیاب انسان ہے۔ لیکن اگر وہ سینکڑوں سال بھی رہا دنیا میں لیکن اعمال اور ایمان نہیں ہے تو وہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ تو وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں ہے اس کو دور کرنے والا، من العذاب عذاب میں سے، ان یعمر یہ لمبا عرصہ جینا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما ان تمام اعمال کو، تمام کاموں کو، یعملون جو یہ کرتے ہیں۔ تو جو انسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ بصیر بھی یہ ہے کہ اس میں فاعل ہے دیکھنے والا، اور یعملون یہ مضارع کا صیغہ ہے جمع کا۔ میں ایک بار دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ یہ جو یہود کا دعویٰ تھا، تو اس دعوے کی تردید کے لیے ایک مباہلے کا چیلنج اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ دار آخرت یعنی آخرت تمہارے لیے ہے، تو ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ یہ موصوف صفت ہے، آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، خالصتاً خالص، یہ الدار کا حال بھی اس کو بنا سکتے ہیں نحوی اعتبار سے، کہ صرف خالص تمہارے لیے، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو آپ تمنا کریں موت کی، تمنو فعل، الموت اس کا فاعل ہے، تمنو کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہوگی اور الموت اس کا مفعول ہے، تو تمنا کریں آپ موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا اور ہرگز تمنا نہیں کریں گے یہ لوگ ابداً کبھی بھی، بما بوجہ ان اعمال کے، قدمت جو آگے بھیجے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی انہوں نے جو کام کیے ہیں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ اللہ یہ مبتدا ہے، باقی آگے خبر ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ اور آپ پائیں گے، وجد یجد پانا، اور آپ پائیں گے
ہم ان لوگوں کو احرص الناسی لوگوں میں زیادہ حریص علی حیات زندگی کے بارے میں، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص الذین اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں، یود احدہم یہ امید رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک، لو یعمروا کہ اگر پاتے وہ الف سنہ 1000 سال کی عمر، وما هو بمزحزحہ اور نہیں ہے، وما اور نہیں ہے بمزحزحہ دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یعنی لمبا عرصہ جینا، لمبی زندگی، تو لمبی زندگی ان سے عذاب کو دور کرنے والی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بما ان اعمال کو، ان کے ان کاموں کو، یعملون جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب انشاءاللہ ہمارا کچھ وقفہ بھی ہوگا، کچھ سفر ہے، سفر کے بعد انشاءاللہ پھر آئندہ کلاسیں ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہد الانس والجن جميعہما یا رب العالمین۔ اے اللہ قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما، فہم نصیب فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عملی زندگی میں اے اللہ قرآن کو اور حدیث کو لیا، یا اللہ اس پہ پریکٹس کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔